بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی کبھی ایسے مشکل موڑ آتے ہیں جہاں ہر طرف اندھیرا اور رکاوٹیں نظر آتی ہیں، دوائیاں کام نہیں کرتی اور دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایسے میں صدقہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو صدیوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتا آیا ہے اور تقدیر کے بند تالے کھولتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ ختم ہونے لگتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف رکاوٹ، کوئی دوا کام نہیں کرتی اور کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ دل تڑپتا ہے ایک راہ کھلنے کے لیے، امید کی کرن کے لیے۔ ایسے میں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام کہاوت نہیں ہے، بلکہ ایک راز ہے جس پر صدیوں سے عمل پیرا ہے۔ یہ راز صدقے کا ہے۔ جی ہاں، خیرات صرف دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پوشیدہ آسمانی ترتیب کو فعال کرنے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ صدقہ وہ کلید ہے جو مقدر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، آفات کو ٹال دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، صدقہ بلائیں ٹالتی ہے، صحیح ترمذی میں ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صدقہ آفات کو ٹال دیتا ہے، لیکن یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، عمل سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہر پریشانی کا علاج کر سکتے ہیں، وہ بہت معروف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور طبی علاج کرتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف برقرار رہتی ہے، کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی ان کا کاروبار ناکام ہو جاتا ہے اور کبھی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور کوشش کے باوجود راستہ مسدود رہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اصل وجہ نہیں سمجھ سکتا۔ در حقیقت دوا اور شفا کے درمیان ایک پردہ آتا ہے، اور اس پردے کو ہٹانے کو صدقہ کہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب دوا کام نہ کرے تو سمجھ لیں کہ دوا کے ساتھ دعا اور خیرات کو جوڑنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالی کسی شخص سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دینے والا بن کر اپنے مال سے کچھ دے، تاکہ ان کے دل سے خود غرضی کا پردہ ہٹ جائے اور شفا کا دروازہ کھل جائے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ صرف غریبوں کو دینے سے کم نہیں ہوتا، یہ آپ کی نیت، آپ کے دل کی پاکیزگی اور آپ کے ایمان سے منسلک ہے۔ جب آپ اپنے دل سے دیں گے تو آپ سے آسمان و زمین کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے۔ حدیث، صدقہ بلا کو روکتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے۔ اب آئیے اس راز کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ نہ صرف دنیاوی آفات کو روکتی ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کی آگ کو بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تصور کریں کہ جب ہمارا دل گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو ہر قدم پر رکاوٹ آتی ہے، کاروبار میں نقصان، صحت میں خرابی اور رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا صدقہ، چاہے ایک روٹی کا ٹکڑا ہو یا ایک مسکرانا، اس آگ کو بجھا دیتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے خلوص دل سے صدقہ دیا
تو ان کی پرانی خطائیں معاف ہوئیں اور زندگی میں نئی روشنی آئی۔ یہ حدیث پاک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صدقہ ایک روحانی صفائی کا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آفت آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جائے تو زندگی کتنی پرامن ہوگی۔ آج میں آپ کو جس خیرات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام صدقہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا روحانی طریقہ ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ یہ صدقہ بیماری، جادو ٹونے، تاریک علم اور زمینی و آسمانی دونوں طرح کی پریشانیوں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ حدیث: ہر شخص کے جسم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر روزانہ اس کے جسم کے ہر جوڑ کے لیے صدقہ واجب ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ انسان کا جسم تقریباً 360 جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی روزانہ 360 صدقے ادا کرنے ہیں۔ یہ سن کر برا لگتا ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ ایک بار مسکرانا، راستے سے پتھر ہٹانا یا والدین کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ جب ہم ایسے اعمال کریں تو ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف جسمانی بلاؤں کو روکتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لعنت ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی نادیدہ قوت آپ کے خلاف کام کر رہی ہے تو آپ کو دوا سے زیادہ خیرات کی ضرورت ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آسمانی دائرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور جس پر رب تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے کوئی جادو، کوئی بندھن، کوئی جادو اثر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ صدقے کی دو وسیع اقسام ہیں، ایک وہ ہے جو آپ روز مرہ کی فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں، جیسے کسی بھکاری کو کھانا کھلانا یا کسی کی مدد کرنا۔ دوسرا صدقہ ایک خاص نیت سے دیا جاتا ہے، روحانی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ آج ہم اس دوسرے صدقے پر بات کریں گے جو آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سمجھ لیں کہ دوا اور شفا کے درمیان ہمیشہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب آپ دوا لیتے ہیں اور پھر بھی شفا نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ اس پردے نے آپ کی شفا یابی کا راستہ روک دیا ہے۔ اب وہ پردہ کسی اور دوا سے نہیں بلکہ ایک نیکی، قربانی، صدقہ سے ہٹے گا۔ صدقہ وہ عمل ہے جو آپ کی نیتوں کو صاف کرتا ہے، یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ پردہ دراصل آپ کے اعمال، آپ کی نیت اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ بعض اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ وہ اپنے اندر کتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ ظاہری علاج ڈھونڈتا ہے لیکن اندر کی گندگی کو نہیں ڈھونڈتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو پاک کرتا ہے، لہذا جب دوا راحت فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے اور آپ کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو فوراً صدقے کی طرف رجوع کریں۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ یہ حدیث تو ہے ہی مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں
سوچتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، لیکن یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے برکت سے بھر دیتا ہے۔ ایک تاجر تھا جو اپنے مال کو بچانے کے لیے صدقہ نہ کرتا تھا، اس کا کاروبار رکاوٹوں میں الجھا رہا۔ جب اس نے یہ حدیث پر عمل کیا تو نہ صرف اس کا مال بڑھا بلکہ برکت بھی آئی۔ صدقہ رزق کو وسیع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صدقہ غربت نہیں بلکہ دولت کی کنجی ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امیر بناتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پوشیدہ نظام بھی ہوتا ہے۔ یہ سطح علاج فراہم کرتا ہے لیکن اندرونی نجاست کو دور نہیں کرتا، اور جب دل صاف نہ ہو تو شفا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، اس لیے جب دوا ناکام ہو جائے، جب کوششیں بیکار ہو جائیں، فوراً صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر پریشانی، ہر مشکل کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ ہم بیرونی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ بھی تجربہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوشیدہ قانون بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کاروبار میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس کے گھر پر کوئی آفت آتی ہے، اگر اس کی صحت بگڑ جاتی ہے اور ٹھیک نہ ہو پاتی ہے، تو یہ صرف ایک مادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی رکاوٹ ہے۔ روحانی رکاوٹیں صرف روحانی علاج کے ذریعے ہی دور کی جا سکتی ہیں، اور سب سے مؤثر طریقہ صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک اور عظیم حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر خاندان کا ہر صحت مند فرد صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان کی خدمت، ان کی خوشی اور صحت کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے۔ بہت سے لوگ باہر صدقہ دیتے ہیں لیکن گھر والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے خاندان کو صدقہ دیں تاکہ تو برکت گھر میں پھیل جائے گی۔ ایک عورت تھی جس کی شادی شدہ زندگی میں مسائل تھے۔ جب اس نے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کو صدقہ سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام مسائل حل کر دیے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے سے نہیں بلکہ محبت اور خدمت سے بھی ادا ہوتا ہے، جو خاندان کو مضبوط بناتا ہے اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرو، خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے ساتھ کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل محض رسم بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل سے خوف نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب خوف دل سے نکال دیا جائے تو کوئی بیماری، جادو یا رکاوٹ ممکنہ طور پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک شخص تھا جس نے ہر علاج آزمایا لیکن اس کی بیماری لا علاج رہی۔ آخر ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا، اب دوائی کے ساتھ صدقہ بھی کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ دیتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے لیکن دل سے نہ دیا۔ جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو اثر محسوس ہوتا ہے۔ دل سے صدقہ دیا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالی نے وہ بیماری دور کر دی جو برسوں سے تھی۔ لہٰذا یہ سمجھیں، جب آپ کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی حل نہ ملے تو صدقہ کی طرف رجوع کریں۔
ہر مصیبت، ہر رکاوٹ کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے اور صدقہ اس راز کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، کبھی عقل سے، کبھی قابلیت سے، کبھی رشتوں سے، لیکن اکثر دروازے بند رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ دنیاوی تدبیروں سے کنارہ کش ہو کر اس کی طرف رجوع کریں۔ اب ایک اور نئی حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ صرف پیسہ دینے تک محدود نہیں، بلکہ ہر اچھا کام، دوسرے کی مدد، اچھی نصیحت یا یہاں تک کہ ایک مسکرانا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ جب ہم ایسے اعمال کریں تو ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک نوجوان تھا جو تنہا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو مسکرانا شروع کیا تو اس کی تنہائی ختم ہو گئی اور نئے مواقع کھل گئے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صدقہ زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے پریشانیوں سے نجات پانے کا۔ صدقہ وہ پل ہے جو انسان کو خالق سے جوڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے مسائل کا حل خیرات میں ہے۔ وہ رسومات ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن خیرات ان کے ذہن سے نہیں گزرتی۔ در حقیقت یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ صدقہ کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صدقہ اس کا جادو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو صدقہ یاد نہ رہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی مصیبت کا حصہ ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً صدقہ کی طرف رجوع کریں۔ کسی یتیم، بیمار یا محض اللہ کے نام پر صدقہ کریں۔ صدقہ نہ صرف پریشانیوں کو دور کرتا ہے بلکہ رحمت کو بھی قریب کرتا ہے۔ یاد رکھیں، خیرات جادو یا بندش کو توڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب وہ خفیہ طور پر دیا جائے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو وہ خالص نیت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی ارادہ مصیبت کا پردہ اٹھاتا ہے۔ حدیث، مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو مزید واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ ظل المؤمن یوم القیامہ، یعنی صدقہ قیامت کے دن مومن کا سایہ ہوگا۔ قیامت کا دن اس قدر شدید ہوگا کہ سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، لیکن صدقہ کرنے والوں کو اس دن سایہ ملے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ نہ صرف دنیا میں حفاظت کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور ان کی زندگیاں مثال بن گئی۔ اگر آپ آج سے صدقہ شروع کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا سایہ آپ کی حفاظت کرے گا اور دنیا میں بھی رحمت کی چھاؤں آپ پر ہوگی۔ کبھی کبھی انسان صدقہ کرنے کا سوچتا ہے لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں دوں گا، کل دوں گا، کہ کل کبھی نہیں آتا۔ یہ تاخیر، یہ غفلت شیطان کی چال ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کے ذہن میں خیال آئے فوراً صدقہ دے دیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو۔
ایک اور حدیث جو اسے مزید مضبوط بناتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ موت کے بعد بھی اس کا اجر دیتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جاریہ صدقہ جیسے مسجد بنوانا، علم پھیلانا یا پودے لگانا جو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ ایک سرمایہ کاری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے ایک کنواں کھودا تو قیامت تک اسے اجر ملتا رہا۔ آپ بھی ایسا صدقہ کریں تو آپ کی اولاد اور امت کو بھی فائدہ ہوگا اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے الصدقۃ تحجب النار، یعنی صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صدقہ نہ صرف دنیا کی آفات بلکہ آخرت کی سب سے بڑی آفت سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جب ہم صدقہ دیں تو اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دیتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی بڑا نجات دہندہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صدقے کی یہ تمام فضائل اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحائف ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی زندگی میں مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔